بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور آپ کا اسوہ زندگی کے تمام معاملات کے لیے رہنما اصول ہے۔ آج کا دور جس میں جدید ایجادات اور خاص طور پر سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ہر انسان کو انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی زندگی تک اس نے بہت متاثر بھی کیا ہے اور بہت زیادہ انوالو بھی کیا ہوا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر عمر رسیدہ بزرگ تک، چھوٹے بچے گیمز کے ذریعے اور بڑے بزرگ مختلف طرح کی ریلز کے ذریعے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا اور موبائل کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی زندگی کے استعمالات میں یہ ناگزیر ہے۔ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ موبائل کے بغیر زندگی گزاریں، لیکن اس کے اندر ایک حد سے زیادہ انوالو ہو جانا اور ایڈکشن کی حد تک چلے جانا اور اس کی عادت کا اتنا پختہ ہو جانا کہ کھانے پینے اور اس کے ساتھ اپنی صحت کے حوالے سے اور زندگی کے جو بہت زیادہ ضروری امور ہیں، جس میں وہ جاب ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہا ہے، اس کے دیگر زندگی کی اچیومنٹس ہیں، اس کی تعلیم ہے، رات کو وقت پہ سو جانا ہے، صبح وقت پہ اٹھنا ہے، اس طرح کی وہ چیزیں جو اس کی پرسنل لائف کو، اس کی سوشل لائف کو، اس کی ہیلتھ کو، اس کی ایجوکیشن کو اور زندگی کے باقی معاملات کو تیزی کے ساتھ متاثر کر رہی ہے۔ اس چیز کے استعمالات کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں چند بنیادی اصول ملتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے سب سے پہلے تو اس کے استعمالات میں اس کے مثبت پہلوؤں کو ترجیح دیتا ہے۔ خلوص نیت اور اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے کاموں کے لیے اس کو استعمال کرنے کے ہمیں بنیادی رہنما اصول ملتے ہیں، اور اس پر آنے والی کوئی بھی انفارمیشن قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ حجرات کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اس سے خبر کی تصدیق اور اس کے بارے میں معلوم کر لینا کہ یہ بات درست ہے، اس کی تحقیق کر لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک عام زندگی میں اللہ رب العزت نے، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، الزام تراسی سے اور اس طرح کی ساری چیزوں سے منع کیا ہوا ہے۔ تو آج کے اس دور میں ہم کہیں اس موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم دوسروں کی غیبت تو نہیں کر رہے، ہم دوسرے پر الزام تراشی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کی کردار کشی تو نہیں کر رہے ہیں، یا ہم کسی ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں تو مبتلا نہیں ہیں کہ جو کسی شخص کی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اس کو متاثر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کو، عزت نفس کی حفاظت کرنے کو، دوسرے پر الزام لگانے کو، ان ساری چیزوں سے منع کیا ہوا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اجتناب کر کے ہم ان چیزوں کو اچھے طریقہ سے، ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلکہ انفارمیشن کے لیے اور اس سے اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کر کے، اس کے استعمال کو محدود کر کے اپنی ان ساری چیزوں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہی قرآن مجید کا حکم ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔